کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں وہ فضائل ملتے ہیں کہ جو اہل بیت کے فضائل و مناقب ہیں۔ جب ہم قرآن و سنت کو دوسری طرف دیکھتے ہیں ہمیں وہ فضائل ملتے ہیں جو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل ہیں۔ میں اپنی گفتگو میں چند وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ فضائل و مناقب کہ جو ان دونوں میں مشترکہ ہیں، اہل بیت کے بھی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بھی ہیں۔ ہمارے لیے دونوں برابر ہیں۔ جہاں رب نے اہل بیت کے فضائل بیان کیے ہیں وہاں میرے رب نے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے فضائل بھی بیان کیے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں غدیر خم والی حدیث میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، لوگو میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ رب العالمین کی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ان کا خیال کرنا، انہیں پریشان نہ کرنا، ان پر کیچڑ نہ اچھالنا، تانا بازی نہیں کرنا، غلط قسم کی گفتگو نہیں کرنا۔ ہم صحابہ کی فضیلت کو دیکھتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا احفظونی فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں مجھے دیکھ لینا، میری طرف نظر دوڑا کے پھر صحابہ کی طرف بڑھنا، یعنی میرے پیغمبر کے صحابہ کا بھی خیال کرنا۔ ایک اور حدیث میں میرے نبی فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، ظالمو میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو نہ کھولنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہیں لفظی مشابہت پائی جاتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہیں معنوی مشابہت پائی جاتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ جہاں ان کے فضائل و مناقب موجود ہیں وہاں پیغمبر کے، صحابہ کے بھی فضائل و مناقب موجود ہیں۔ ہمارے لیے دونوں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ہمارے لیے راہ نجات کا سبب ہیں، ہمارے لیے بہترین عقیدہ ہیں۔ ہم ان میں سے کسی ایک کی طرف مائل ہو کر اپنے عقیدے، اپنے ایمان اور اپنے عمل کو برباد نہیں کر سکتے۔ قرآن کا حکم بھی ہے، فرمایا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ فرمایا مومنوں کے لیے یہ حکم ہے کہ جو ان سے پہلے اہل ایمان گزر چکے ہیں ان کے لیے دعائیں کریں کہ اے اللہ ہم سے پہلے جو ہمارے بھائی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو معاف کر دے، ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی عداوت پیدا نہ کرنا۔ اے اللہ تو سب جانتا ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، یہی سابقہ حدیث غدیر خم والی ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعض طرق میں اس طرح کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، اللہ کی رسی جو آسمان سے زمین تک پھیلی ہوئی ہے، اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ فرمایا یہ ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ حوض کوثر پر تم مجھے ملو گے۔ یاد رکھیے ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف صحابی کہتے ہیں اٹھائیے کتب احادیث، کہا فجر کی نماز کے بعد پیغمبر علیہ السلام نے ایک وسیع، فصیح اور بلیغ خطبہ دیا، ہماری آنکھیں بہنے لگیں، ہمارے دل چل ملا اٹھے، ہمارے دل پریشان ہو گئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا ساتھیو ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ میں تمہارے درمیان قرآن و سنت کو چھوڑے جا رہا ہوں، فَسَيَرَىٰ میرے بعد تم بہت زیادہ اختلافات کو دیکھو گے، مَن یعش منکم بعدی فَسَيَرَىٰ اختلافاً کثیرا، کہا تمہارا غلام حبشی کیوں نہ ہو، اگر قرآن و سنت کی بات کرے تو اس کی بات پر یقین کر لینا، عمل کر لینا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہا میری اور میرے صحابہ کی سنت کو، خلفاء راشدین کے طریقے کو لازم پکڑنا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک طرف فرمایا قرآن و سنت کو لازم پکڑنا، کتاب اللہ کو لازم پکڑنا، اہل بیت کا خیال کرنا،
انہیں بھی لازم پکڑنا۔ دوسری طرف فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے اور میرے صحابہ کے خلفۂ راشدین کے طریقے کو بھی لازم پکڑنا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا جس نے حضرت فاطمہ کو تکلیف دی گویا کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ ہم صحابہ کی طرف آتے ہیں، میرے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ساتھیو، جب ساری کائنات مجھے جھٹلا رہی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانی سپورٹ، مالی سپورٹ کر رہے تھے، میرا خیال کر رہے تھے، میری بات کا اقرار کر رہے تھے، تصدیق کر رہے تھے۔ کہا انہیں تکلیف دینے سے پہلے کائنات کے امام محمد مصطفیٰ کے چہرے اطہر کو دیکھ لیا کرو۔ پتہ چلا جہاں حضرت فاطمہ سے محبت ہے، پیار ہے، وہاں ابو بکر صدیق سے بھی محبت ہے اور پیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سے یہ جملہ فرمایا اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں آج تک کسی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی تکلیف نہیں دی۔ ہم اہل بیت کے ان فضائل کو دیکھتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین حسنین کریمین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہازانی سیدہ کہول اہل الجنہ، یہ ابو بکر و عمر جنت میں ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار ہیں۔ یہ دونوں طرف فضیلت موجود ہے، یہ دونوں طرف ہمارے لیے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ہمیں ان پر ایمان لانا ہے، سمجھنا ہے، نہ ہم اس طرف جاتے ہیں نہ ہم اس طرف جاتے ہیں، اعتدال کے ساتھ دونوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، دونوں کے ساتھ